Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی علم والا اور حکمت والا ہے تاکہ وہ مومنوں اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ان کی برائیوں کا کفارہ دے دے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے اور منافقین مرد اور منافق عورتیں مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر بہت برے گمان کرتے ہیں عذاب دے ان پر مصیبت کا وقت پڑنے والا ہے اور اللہ رب العزت ان پر غصہ ہوا اور ان کو لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر اللہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات ہیں کل کے درس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار اور مشرکین سے صلح کی اور بظاہر کافروں کو اس میں غلبہ ملا اور مسلمانوں کو اس میں غلبہ نہیں ملا اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کھلی فتح عطا کی تو ایک تو فتح کا آغاز تھا کیونکہ اس سے مسلمانوں کی تمام تکلیفیں دور ہو گئیں ان کے اوپر جو بندشیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں مسلمان کھل کر جس سے چاہتے مل سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر جس کو چاہتے دعوت دے سکتے تھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی وغیرہ وغیرہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دیں اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیں اور اللہ ہی ہے جو زبردست مدد کرنے والا ہے اب اس کے بعد چونکہ یہ صلح چل رہی تھی تو اس صلح میں بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بڑی بے چینی اور اضطراب تھا
وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جب ہم اتنے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ہم کو غلبہ بھی مل سکتا ہے اور ہم مضبوط اور مستحکم نظر آ رہے ہیں اور کفار قریش خود ہی صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے یہاں پر ایسی مصلحت اندیشی کیوں اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے اور بہت مطمئن تھے، اور بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کو کوئی تردد نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے فیصلے پر ان کو مکمل یقین تھا، وہ بہت مطمئن تھے، انہیں کوئی خوف، کوئی ہراس یا کوئی لالچ اور حرص ان کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی چونکہ جوشیلے تھے، مضبوط ایمان والے تھے، جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تو اس وقت تو وہ نہیں دبے، ان کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت تک تقریباً 39 لوگ یعنی 39 لوگ جو ہے ایمان لا چکے تھے۔ ان کو غصہ آیا کہ ہم آج محمد کا کام تمام کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، محمد ختم ہو جائیں گے تو دین جو ہے ایسے بھی ختم ہو جائے گا۔ قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ دوسرا فرمایا، یہ خود ہی جا کر اسلام لے کر آ گئے۔ اس وقت تک صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، بڑی معمولی تھوڑی سی تعداد میں تھے، یہ حضرت ایک صحابی حضرت ارقم تھے، ان کے گھر میں لوگ پہاڑی میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور وہیں پر تعلیم وغیرہ ہو جایا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، ان کا پکڑا، کس غرض سے آئے ہو؟ ایمان لانے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی، پوری پہاڑی، پوری گھاٹی گونج اٹھی۔ اب ان کے ایمان لانے کے بعد بے خوفی کا عالم یہ دیکھیے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو اس گھر میں چھپ کر نماز پڑھنے کی اور تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیے ہمارے ساتھ، ہم حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ جتنے صحابہ دار ارقم میں موجود تھے سب کو لے کر کعبے کے اندر گئے اور جماعت سے کھل کر نماز پڑھی اور پڑھوائی۔ جب کافروں نے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، ارے عمر وہ ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اب تو مسلمانوں کو بہت طاقت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہزاری کہلاتے تھے۔ ہزاری سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک طرف ایک فوجی یا ایک جنگجو اور ایک طرف 1000 آدمی ہو تو اس کا پلڑا بھاری رہے اکیلے کا، تو اسے ہزاری کہا جاتا ہے، یعنی 1000 پر آدمی اکیلا بھاری پڑ جائے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے، ان جنگجوؤں میں سے تھے جن کے اندر خوف ہراس نام کی چیز نہیں تھی۔ یہ تھے حضرت سعد بن وقاص تھے، اور کیا بولتے ہیں کہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، اور خالد بن ولید جیسے تھے۔ یہ لوگ جو ہے یہ بڑے سرداروں میں سے اور بڑے ماہر جنگجوؤں میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ان کی بے باکی دلیری پر دلیل ہے۔ اسی طرح جب ہجرت کا وقت آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین چھپ چھپا کے کسی طرح بچ بچا کے نکل جاتے تھے۔ کوئی رات کو نکل گیا، بعض لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر اکیلے سفر کر گئے،
ہجرت کر گئے وغیرہ وغیرہ. جس کو جیسے موقع ملا ویسے وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گیا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا تو ایسے نہیں کیا. اپنی تلوار نیام میں ڈالی، مطلب سامنے جیسے پٹکا لگاتے ہیں تلوار وہ ڈالی، اور تیر کمان لیا، اس میں کمان میں سارے تیریں کھوسی. اس کے بعد اعلان کیا، اے لوگو سن لو، عمر ہجرت کر رہا ہے، جسے روکنا ہے کہ روک لے. اس بات کو یاد رکھنا، جتنے تیر ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جب تک تلوار کام کرے گی آخری وقت تک عمر لڑتا رہے گا. جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، وہ میدان میں آئے اور عمر کا راستہ روک کر دکھائے. اکیلے ہجرت کی اور ڈنکے کی چوٹ ہجرت کی. تمام کے تمام سردار موجود تھے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کا مقابلہ کر سکے. تو جب اکیلے وہ ہجرت کر سکتے ہیں، اکیلے وہ ڈنکے کی چوٹ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہی عمر جب 1400 مسلمان نظر آ رہے ہیں تو دب کر صلح کو کیسے پسند کر سکتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی ہم دب کر کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو وقت آ گیا ان سے انتقام لینے کا، ان کو ایک ایک کو مار کر ختم کر دینے کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت وہ کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. انہیں میں سے حضرت ابو بکر صدیق دیگر صحابہ تھے. حضرت عمر ان کے پاس پہنچتے ہیں، ابو بکر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا، آپ کی سمجھ میں آیا؟ کہا الحمدللہ آ گیا، جو نبی نے فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا، ہمیں کوئی وہ نہیں. ارے دیکھیے کیسے صلح ہو رہی ہے. کہا کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے. دیگر صحابہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے. خیر ان کو پھر وہ کیا گیا، یہ بھی نرم ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی، وقار پیدا کر دیا، تحمل پیدا کر دیا، سنجیدگی اور متانت پیدا کر دی. ان کو ایک قسم کا سکون اور اطمینان عطا کر دیا تاکہ وہ اس کی وجہ سے بے چین نہ ہو. ورنہ بے چین صحابہ جو تھے، جو عمرہ نہیں کر پا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تھے، کتنے اس سے چل کر آئے اور یہاں پر آ کر قریب پہنچ کر ان کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، تو ان کو بڑی بے چینی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا کہ بھائی چلو ایسا ہے کہ یہیں پر ہم لوگ قربانی کر دیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں، احرام کھول دو اور اس کے بعد میں پھر ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ سال آ کر کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس وقت کسی صحابی نے نہیں مانا، مطلب نافرمانی نہیں کی، سب بالکل خاموش ہو گئے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ فرما لیں کہ نہیں ہم کو مکے چلنا ہے اور عمرہ کرنا ہے. اس وجہ سے سب خاموش ہو گئے، کسی نے قربانی نہیں کی، کسی نے اپنا سر نہیں مڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بے چین ہو گئے کہ یہی صحابہ جو حال یہ ہے کہ میرے وضو کا پانی اپنے جسموں پر ملتے ہیں، میں ذرا سا حکم دے دوں تو عمل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں کہ میں کیسے اس پر عمل شروع کر دوں. آج میرے حکموں کو ایک نے بھی نہیں مانا. آپ بہت پریشان ہوئے. اس وقت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی. وہاں داخل ہوئے، آپ نے واقعہ بیان کیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ واقعہ سنا اور پھر جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیا اور تسلی بھی دی. بیوی اگر اچھی ہو تو کہیں سے بھی آدمی تھکا ہارا آئے، بے چین آئے، گھر میں آ کر اسے سکون مل جاتا ہے. اب بہت ذہین اور بہت فتین خاتون تھی. انہوں نے جب واقعہ سنا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، کسی نے آپ کا حکم نہیں توڑا ہے، کسی نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. سب کے اندر صرف ایک شوق ہے
کہ کیسے فیصلہ ہو جائے اور ہم جو ہے حرم شریف پہنچیں اور طواف کریں اور عمرہ کریں اور اس کے بعد واپس آئیں۔ اتنی مدت سے وہ حرم کو دیکھ نہیں پائے ہیں، اس طلب کے ساتھ وہ نکلے تھے، اس شوق اور ولولے کے ساتھ وہ نکلے تھے، اور یہاں آج ان کو مایوس ہو کر واپس جانا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ پسمردہ ہے تھوڑا سا۔ اب اگر آپ کا فیصلہ ہے کہ قربانی کرنا ہے اور یہیں پر سر مڈانا ہے اور عمرہ نہیں ہوگا، تو آپ ایک کام کریں کہ آپ خود جا کر قربانی پیش کر دیں اور سر مڈا دیں۔ پھر آپ منظر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کچھ کہا۔ آپ گئے، ایک صاحب کو بلایا، آپ نے قربانی کی، کہا میرا سر مڈو۔ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، تمام صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، حتمی فیصلہ ہے، لہذا سب ایک دوسرے کا سر مڑنے لگے اور قربانی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب منظر دیکھا تو خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا کہ یہ صحابہ ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی قربانی کی اور سر مڑایا، سب کے سب ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے، بولو بھائی میرا جلدی کرو، میرا جلدی کرو، میں قربانی کر رہا ہوں، میرا جلدی سر موڑو۔ یہ منظر دیکھنے لائق تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو تسلی دی وہ یہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے دل میں ہم نے سکون ڈال دیا تھا، تاکہ ان کا جو پہلا ایمان تھا ہجرت سے پہلے کا وہ، اور جو تمام ہجرت سے پہلے کا وہ، اور جو مکے میں رہے وہ، اس وقت جو ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مکے اور مدینے میں دیکھا، آپ کے ساتھ رہ کر ان کا جو ایمان مضبوط ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جب صلح حدیبیہ میں جب یہ ہوا تو اللہ نے فرمایا تاکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور اضافہ ہو جائے اس میں۔ صحابہ کیا چاہتے تھے کہ آج تو موقع ہے، آج تو ان سے ہم نمٹ لیں گے اور ان کو وہ کر دیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کافروں سے نمٹنا ہی مقصود تھا، ان کو قتل کرنا ہی مقصود تھا، ان کو ہلاک و برباد کرنا ہی مقصود تھا، تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ ہم تو کسی بھی چیز سے کافروں کا ہلاک کر دیتے ہیں، کبھی آندھیوں سے ہلاک کر دیتے ہیں، کبھی پانی سے ہلاک کر دیتے ہیں، کبھی زلزلے سے ہلاک کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں، کبھی پرندوں کو بھیج کر لشکر پر حملہ کروا دیتے ہیں، کبھی سونامی لہر آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ جتنی مخلوق نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فوج ہیں۔ اللہ جس چیز سے کام لینا چاہے، اللہ جب چاہے کام لے سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری مصلحت ہے کہ کوئی ختم نہ ہو، اس لیے ہم نے صلح پر آمادہ کی اپنے نبی کو۔ ہمارے نبی نے صلح کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قتل کے خواہاں تھے، نہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے گا وہ فیصلہ فرما دے گا، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ مومنوں یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل کرے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس سے پہلے والی آیت جو شروع ہے سب سے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے لیے آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کھلی فتح دی تاکہ آپ کے اگلے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آپ کو جنت میں داخل فرما دے، آپ کی مدد فرمائے اور اپنی نعمت تمام کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو آپ کے لیے خصوصی طور پر آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو، تو اللہ کے نبی آپ کے لیے تو فیصلہ اللہ نے فرما دیا، ہم لوگوں کے لیے کچھ ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ اللہ رب العزت مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو مٹا دے یا ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے، یا ان کے گناہوں کا بدلہ اللہ رب العزت نیکیوں کی شکل میں دے دے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا
کہ کسی کو اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائیں گی. ایسا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کہیں ہے بھی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جن کے برائیوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جب ان سے گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو وہ اپنے گناہوں کو چھپائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ان سے پردے کے اندر پوچھا جائے گا. یعنی تمام لوگوں کے سامنے نہیں پوچھا جائے گا، سب سے پردہ کر دیا جائے گا. وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے گناہ کو، اور اس وقت اسے گناہ دکھانے سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کوئی جرم کیا؟ دیکھ میرے بندے، میں نے سب سے پردہ کرا دیا ہے. دنیا میں بھی تیری ستاری کی، تیرے گناہوں کو چھپایا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہاں سب کے سامنے بھی جب پورا مجمع موجود ہے، پوری کائنات کے لوگ موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی دیکھ میں نے پردہ کر دیا، اور اب اکیلے میں بتا دے تو نے کیا کیا کیا. تو کہے گا کہ پردہ تو ہو ہی چکا ہے، کسی کو پتہ تو ہے نہیں، تو جو چھپا ہے وہ چھپا ہی رہے. اللہ رب العزت حکم دے دے گا کہ اس کو پلسرات سے پار کرو، وہ پلسرات سے پار ہو جائے گا، جنت کے قریب پہنچے گا. پھر پوچھا جائے گا بندے اب بتا دے کہ تو نے کیا کیا کیا. تو کہے گا اب تو ہم پار ہو ہی چکے ہیں، اب تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے. تو وہ کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ رب العزت اس وقت اس کے ایک ایک گناہ دکھائیں گے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں، بڑے گناہ نہیں دکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائیں گے. دیکھ میرے بندے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. سن بھی لے، اس جگہ کو بھی دیکھ لے، اس عمل کو بھی دیکھ لے جو تو نے کیا ہے. اب تو اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہا. جگہ بھی دیکھ لی، اپنا کام خود دیکھ لیا کہ ہم نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے پیر سے، اپنے منہ سے، جس سے جو بھی کیا ہم نے سب دیکھ لیا. تو اب کوئی شک رہا نہیں رہا نا. اب اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہم کو واپس بھیج دیا جائے اور ہم جہنم میں چلے جائیں. ڈرے گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے فرشتو، میں نے اس بندے کی بخشش کر دی ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے، اس کی یہ جو گناہ ہیں اس کی جگہ نیکیاں ڈال دی جائیں. اس کے گناہ ہیں، فرض کر لیجیے اس نے 1000 گناہ کیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے 1000 گناہ مٹا دو اور اس کی جگہ 1000 نیکیاں لکھ دو، اور اس کے درجات اس کے اعتبار سے اور بلند کر دو. تب وہ خوشی کے مارے کہے گا اے میرے رب، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، بڑے بڑے گناہ تو بھی گنائے نہیں گئے ہیں، وہ تو ابھی باقی ہے، وہ تو ابھی باقی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ عطا کر دے گا. کفارہ کا مطلب یہی ہے کہ یا تو گناہ مٹ جائیں گے، گناہ رہیں گے نہیں، صرف نیکیاں ہوں گی، یا گناہ ہوں گے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا مغفرت کا تو گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، بہرحال ان کے گناہ مٹیں گے اور ان کو نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. یہ اللہ کا بڑی کامیابی ہے. اور کافروں کو عذاب دے گا، چاہے وہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مشرک مرد ہوں یا ان کی عورتیں ہوں، جو اللہ پر برے برے گمان کیا کرتے ہیں اور بڑے سخت سخت گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد بڑا برا دور آنے والا ہے، بڑا سخت دور اور سخت حالات آنے والے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ ان پر غصے کا اظہار فرمائے گا، ان پر لعنت ہوگی. اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کے لشکر ہیں. اللہ رب العزت غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. وہاں جب مومنین کے بارے میں بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کیونکہ مومنین بدلہ لینا چاہتے تھے. اللہ چاہتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ باقی رہیں، انسانیت لوگ نئے سرے سے دیکھیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، کہ جن کو قتل کیا گیا، جن کو مارا گیا، جن کو پتھروں کے نیچے دبایا گیا، جن کو گرم گرم ریت پر لٹایا گیا، راستے میں روڑے ڈالے گئے، زنجیروں میں ان کو جکڑا گیا، وغیرہ وغیرہ، کوڑوں سے ان کو مارا گیا، ہر طرح سے ان کو ستایا گیا. آج ان کے جب بدلہ لینے کا موقع آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو،
مصلحت اللہ کی، علیمن حکیمہ فرمایا مومنین کے ساتھ۔ اور جب کافروں کے عذاب کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو کوئی کافر یہ نہ سوچے، کوئی منافق یہ نہ سوچے کہ اللہ کو عذاب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ غالب ہے اور ایسا غلبہ اس کو حاصل ہے کہ کوئی شخص اس کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ حکمت والا ہے کہ کس کو کتنا عذاب دینا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور کیسے دینا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقوں اور مشرکوں کی فہرست سے نکال لے، اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان مومنین کی فہرست میں داخل فرما دے جن کو جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔